ایک طرف ابو بکر ہیں، فدا ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دوسری طرف دشمنی کی علامت ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہیں. تو ہر دور میں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. تو یہ ستیزہ کاری جو ہے چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، تو یہ شرار بو لہبی کی ستیزہ کاری جو اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے اور تا قیامت چلتی رہے گی. آج بھی یہ کشمکش ہمارے سامنے ہے اور آج بڑی تیزی کے ساتھ ہے. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بات سمجھنے کی ہے کہ اسلام کسی فرقے، کسی قوم، کسی نسل کی کوئی جاگیر نہیں ہے. یہ پوری انسانیت کی ایک امانت ہے. انا عرضنا الامانۃ، وہی امانت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، یہ وہی امانت ہے جو منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے. کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی چیز ہے جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے، وہی چیز ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے درجہ تکمیل کو پہنچ گئی. قصر نبوت مکمل ہو گیا. ذرا ذہن میں رکھیے گا آپ وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی خوبصورت عمارت ہے، بہت اچھی معلوم ہو رہی ہے، مگر اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. لوگ دیکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اینٹ کی جگہ خالی ہے. فرمایا وہ خالی جگہ جو اینٹ کی ہے وہ میں ہوں. قصر نبوت کی آخری اینٹ جس کے بعد تکمیل ہو گئی ہے، کمال کو پہنچ گئی ہے نبوت اپنے، اس لیے کہ انسان بھی اپنے عروج کو پہنچ رہا ہے. اب وہ بین الاقوامیت کی طرف بڑھ رہا ہے، ورلڈ آرڈر کی طرف بڑھ رہا ہے. اب اس کو اس رہنمائی کی ضرورت ہے جو پوری دنیا کے لیے سامان بن سکے اس کی پیاس کو بجھانے کا. کون ہے اسلام کے علاوہ جو پوری دنیا کی بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق ملک، سب کی پیاس بجھا سکتا ہو، سب کو ہدایت الہی سے سیراب کر سکتا ہو؟ اور میں عرض کرتا ہوں کہ تمام انسانیت کے مسائل حل کر سکتا ہو. کون ہے اسلام کے سوا؟ یہ کمال اور یہ خوبی تو اسی اللہ کی امانت میں ہے، اس لیے کہ یہاں دین اور دنیا سب یکجا ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے کہ اگر آخرت حاصل کرنی ہے تو دنیا کو چھوڑو، دنیا لینی ہے تو آخرت کو چھوڑو. یہاں دونوں چیزیں باہم پیوست ہیں، ملی ہوئی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی، دنیا پہلے ذکر فرمائی، دنیا کی خوبیاں بھی عطا فرما دیئے، یہاں کی بھی حسنات ہمیں عنایت فرمائیے. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے بھی ہمیں وہاں کی بھی مرادیں اور وہاں کی بھی حسنات عطا ہوں، اور ہمیں آپ اپنے عذاب سے بچا لیجیے. کون ہے اسلام کے سوا جو انسانی ضروریات انفرادی ہوں یا اجتماعی، انفرادی ہوں یا اجتماعی، معاشی ہوں یا سیاسی، اخلاقی ہوں یا معاشرتی، تمام چیزوں کو یکجا کر کے نہایت اعتدال کے ساتھ، نہایت عمدگی کے ساتھ کاروان انسانیت کی رہبری کرتا ہو اور آگے بڑھاتا ہو؟ کون ہے اسلام کے سوا؟ یہاں کسی چیز کے چھوڑنے کی ضرورت نہیں، ہر چیز کو مناسب انداز میں لے لینا، یہ اسلام ہے.
اگر آپ دنیا میں گھومیں پھریں، قوموں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو پتہ لگتا ہے کہ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کے رسولوں نے دیا ہے، اور یہ امانت جو ہمیں عطا فرمائی ہے کتنی قیمتی ہے۔ لوگوں کو پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں ہے، یہ خبر نہیں کیا چیز پاک ہے کیا چیز ناپاک ہے، پاکیزگی کا تصور ہی نہیں ہے، نظافت اور لطافت اور حسن و جمال کا احساس ہی نہیں ہے۔ اسلام نے تو انسان کی ان تمام لطیف حصوں کو، حصے لطیف جو انسان کے اندر ہے، انسان کے اندر صرف یہ اوپر سے کھانا پینا اور یہ ضروریات زندگی پورا کر لینا صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ مادی طور پر بھی اور روحانی اور اخلاقی طور پر بھی اصل جو انسان کے اندر لطافت ہے کہ ہر چیز کی ایک خوبصورتی کو اپنے اندر لینا اور اس سے حظ اور لطف اٹھانا، یہ اسلام دیتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اور بات چلی ہے امانت کی، تو امانت میں خیانت کرنے کا تو کسی کو حق نہیں ہوتا۔ امانت تو وہ ہوتی ہے کہ جیسی تھی ویسی کی ویسی ہی محفوظ رہے، تب کہا جاتا ہے کہ یہ امانت ہے۔ اگر اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی کر دی جائے، کچھ گھٹا دیا جائے، کچھ بڑھا دیا جائے، کچھ تبدیلی کر دی جائے، تو وہ امانت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسی جو چیز ہے وہ بالکل ویسی ہی رہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ تو یہ کس نے اجازت دی ہے، یا کون اجازت دے سکتا ہے، یا کس کو حق ہے کہ وہ اسلام کی امانت میں کوئی ملاوٹ کر دے؟ چاہے عقیدے میں ملاوٹ کرے، چاہے عمل میں ملاوٹ کرے، چاہے کچھ کم کرے یا کچھ زیادہ کرے، کوئی حق نہیں ہے۔ امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسا وہ ہے ویسا ہی رہے۔ آپ اگر کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں استعمال کے لیے اور آپ کو وہ امانت کے طور پر آپ کے سپرد کرتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جیسی چیز لی ہے ویسی ہی اس کو واپس کر دیں، کہ دیکھو بھائی جیسی میں لے گیا تھا ویسی ہے، کوئی کمی تو نہیں آئی، اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہوئی۔ تو وہ کہے گا کہ نہیں، بالکل حق امانت آپ نے ادا کیا ہے، جیسی لے گئے تھے ویسی ہی آپ نے واپس کی ہے۔ تو امانت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت، یہ دین جیسا نازل کیا ہے، اس میں کوئی اپنی طرف سے رد و بدل نہ کیا جائے۔ پچھلی امتوں نے، پچھلی قوموں نے امانتوں میں خیانتیں کی ہیں، امانت ان کو بھی دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس میں اپنی طرف سے رد و بدل کر لیا، کچھ اپنی سوچ اس میں داخل کر دی، کچھ اپنے مفادات، کچھ اپنی اغراض، کچھ اپنی خواہشات وہ اس کے اندر ملا دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اصل کیا تھا وہ پہچاننا مشکل ہو گیا۔ کہیں کہیں شباہت آ جاتی ہے، کہیں کہیں تعلیمات میں معلوم ہو جاتا ہے کہ مماثلت ہے، یگانگت ہے، ملتی جلتی ہیں۔ توحید کا تصور تھوڑا تھوڑا سب جگہ، کہیں کہیں یہ اخلاقی تعلیمات میں جھوٹ اور سچ کا فرق یہ تمام مذاہب میں تقریباً پایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں کچھ باقی رہیں اور کچھ ایسی تھیں کہ جن کو انسانوں نے امانت میں خیانت کی اور بدل دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے معقول اور مکمل انتظامات کیے ہیں کہ بھئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تو پیغمبر آتے رہے اور جو ملاوٹ تھی اس کو دور کر کے اصل دین کو نکھار کر پیش کرتے رہے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی اور رسول کو آنا نہیں ہے، قرآن آخری کتاب ہے اور کوئی کتاب نازل ہونی نہیں ہے، امت محمدیہ آخری امت ہے، اس کے بعد کسی اور امت کو آنا نہیں ہے۔ اس لیے بڑے
محفوظ انتظامات کیے ہیں. قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو خود لیا ہے کہ ہم اس کی خود حفاظت کریں گے. کس کی مجال ہے کہ اس کے اندر ذرا سا بھی کوئی رد و بدل کر سکے؟ کوششیں ہوئیں اور ناکام ہوئیں اور آئندہ بھی ناکام رہیں گی. بالکل اصل صورت میں جیسا وہ نازل ہوا تھا. الحمدللہ یہ امانت جوں کی توں موجود ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو قرآن پاک کی تشریح کرتی ہے، جس کے ذریعے ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، وہ بھی اللہ کا شکر ہے پوری اپنی تفصیلات اور جزیات کے ساتھ مکمل طور پر محفوظ ہے. اس کی ذمہ داری امت نے بڑی عمدگی کے ساتھ نبھائی ہے اور نبھا رہی ہے. ائمہ حدیث اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدون کر دیا، مرتب کر دیا، اور ایسا مرتب کیا کہ آج دنیا کے اندر کوئی بھی تاریخ، کوئی بھی کتاب اس طرح سے نہیں ہے جس طرح احادیث محفوظ ہیں. اسماء الرجال جو ہمارے یہاں فن ہے، جس میں راویوں کے حالات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتے ہیں، پورا ایک سلسلہ، کس نے کس سے بیان کیا، کس نے کس سے بیان کیا، وہ پورا شجرہ صحابی سے لے کر اور نیچے تک، پھر جتنے کڑیاں ہیں، جتنے اس میں بیچ میں سلسلے میں شخصیات آئی ہیں، ان سب کے مکمل حالات، ان کے بائی ڈاٹا، اور اتنی اس کے اندر باریکی اور اتنی احتیاط کہ اگر ذرا بھی کسی کے بارے میں شک ہو گیا تو فوراً وہاں اختلافی نوٹ لکھ دیا، ذرا سا بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں رکھی. اس طرح پورے احادیث کے اس سلسلے کو اس طرح مرتب کر دیا امت نے کہ کتنا بھی وقت گزرتا چلا جائے یہ ذخیرہ ختم ہونے والا اور ضائع ہونے والا نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ کسی بھی مذہب کی تاریخ، کسی بھی قوم کی تاریخ، کسی بھی ملک کی تاریخ کیا اس طرح سے ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کتنے حالات ہمیں ملتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے کتنی کڑیاں ہمارے ہاتھ آتی ہیں. جو واقعات قرآن نے بیان کر دیے، اس کے علاوہ ہمیں کتنا کچھ مواد مل پاتا ہے. تو آپ خیال کیجئے کہ جس چیز پر مدار ہوتا ہے کسی مذہب کے سمجھنے کا، آگے بڑھنے کا اور اس کی تعلیمات کو لینے کا، جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ بنیادیں کتنی محفوظ ہیں. تو اس امانت میں کوئی خیانت نہیں ہوئی، اور پھر اس امانت کو کہیں ہم نے کسی تجوری میں بند کر کے نہیں رکھا. ورنہ پہلے علوم لوگ کسی کو بتاتے ہی نہیں تھے، سینے میں لے جاتے تھے اپنے. مسلمانوں نے علم کو عام کیا، ہر شخص کو کھلی اجازت دی. صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، جس کا دل چاہے آئے اور پڑھے اور سمجھے اور دیکھے اور فائدہ اٹھائے. کوئی پابندی نہیں ہے. یہ چشمہ جاری ہر ایک کی سیرابی کے لیے موجود ہے. قرآن کی اشاعت عام ہے، حدیثوں کی عام ہے، سمجھانے والے جگہ جگہ موجود ہیں. زبان تازہ اور بتازہ اسی طرح سے ہے، نہ زبان میں کوئی اس کی فرق آیا کہ وہ پرانی زبان ہو گئی، سمجھی نہیں جا رہی ہے، آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے، متروک زبان ہو چکی ہے. آج بھی قرآن پاک کی زبان اسی طرح تر و تازہ اور شاداب ہے. عربی ادب برابر ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن اپنی ترقی میں قرآن کی زبان سے آگے نہیں بڑھ سکا اور نہ بڑھ سکے گا. قرآن اور حدیث کی زبان آج بھی معیاری زبان ہے. دونوں زبانوں کے اسلوب اور انداز میں فرق ہے. صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. اتنی واضح، اتنی مکمل، اتنی محفوظ کون سی تعلیم ہے؟
ابھی ہم باہر کے سفر سے آئے ہیں، دیکھ کے آئے ہیں بہت سارے مندروں کو، بہت سارے بھائیوں سے، رہنماؤں سے، مذہبی رہنماؤں سے ملے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امانت جس کا امین امت مسلمہ کو بنایا ہے، کتنی قیمتی امانت ہے۔ جب آپ کمپریٹو اسٹڈی کریں گے، دونوں کا تقابلی مطالعہ کریں گے، تب آپ کو اندازہ ہوگا۔ جسے میں نے کہا تھا کہ تقابل بڑا ضروری ہے۔ ہمارے بھائی ذاکر یہی کام کرتے ہیں، تقابل کر کے دکھا دیتے ہیں، دیکھو بھائی یہ ہے اور یہ بتاؤ۔ یہ تقابلی مطالعہ نکھار دیتا ہے۔ تو ہم یہ کوئی زور زبردستی والی بات نہیں کرتے، ہم تو پیشکش کرتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور دلائل کے ساتھ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں بھائی آپ ہی کی تو ہے، یہ ہماری تھوڑا ہی ہے، پوری انسانیت کی ہے یہ۔ اور یہ بھی دنیا نے دیکھا ہے کہ ان تعلیمات سے جن قوموں نے فائدہ اٹھایا وہ بام عروج پر پہنچ گئیں۔ مثلا اصول کی پابندی، قانون کی پابندی، صداقت، امانت، یہ بڑے جوہر ہیں انسانیت کے۔ جن جن قوموں نے ان صفات کو، ان خوبیوں کو لیا ہے، ان خوبیوں کی حد تک وہ بہت فائدہ اٹھایا ہے اور بہت اس سے پورے قوم کو اپنی فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہی تعلیمات قرآن مجید کی، جب آپ ان چیزوں کو لیں اور اس کا رخ پروردگار کی رضا کی طرف کر دیں کہ ہم یہ سچائی اور یہ امانت داری اور یہ معاملات کی صفائی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا رب ان سے راضی ہے۔ لیجئے صاحب، ہو گیا اسلام، ہو گیا اسلام۔ اور کون سا اسلام میں کوئی بہت بڑی پابندیاں ہیں؟ ہلدی لگے نہ پھٹکڑی، بڑے آرام سے اچھا رنگ آتا ہے۔ بس اتنا ہی ہے کہ آپ نے صرف تھوڑا سا رخ اپنا بدل دینا ہے کہ یہ سارا وہ امانت، اس کا اللہ کی رضا کے لیے جو آپ کی ذمہ داری کہ اپنے رب کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کر کے اپنے آقا اور مالک کو راضی اور خوش کرنا، بس یہی تو اسلام ہے۔ تو کتنی سادگی کے ساتھ، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی پیچ نہیں ہے، بالکل شاہراہ آسان کھلی ہوئی ہے، فکر کی، سوچ کی، عمل کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ تو یہ امانت ہم جب انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیے اگر کوئی کمی ہے، اس لیے کہ اصل ماخذ آپ کے سامنے، ہم تو صرف امین ہیں اس کے۔ آپ بھی امین بن سکتے ہیں، آپ بھی ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ بات جب ہم کہتے ہیں تو بڑی کوئی حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ امانت ہے اور اس امانت کو پوری انسانیت سنبھالے۔ اور جن مسائل سے آج کا عالم انسانیت دوچار ہے آج کی، اگر آپ غور کریں گے تو ان مسائل کے حل کی شاہ کلید، وہ چابی آپ کو یہیں ملے گی، آپ کو یہی ملے گی وہ چابی جس سے ہر مشکل کا حل ہوگا۔ دنیا امن کے لیے ترس رہی ہے، جب اس کا حق ادا کریں گے تو امن قائم ہوگا۔ جب انصاف دنیا کو دیں گے تو دنیا سے بد امنی دور ہوگی۔ انصاف یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ انصاف صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ظاہری طور پر آپ نے مذہب کی آزادی کا اعلان کر دیا، بلکہ انصاف یہ ہے کہ حقیقت میں وہ قومیں اپنے فکر و عمل میں آزاد ہوں۔ آج آپ بڑے دھڑلے سے مذہبی آزادی اور انسانی آزادی اور حقوق انسانی کا ڈھول پیٹتے ہیں، لیکن یہ صرف ڈھول ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان پہلے بھی غلام تھا اور آج بھی غلام ہے، اور جب تک وہ اپنے رب کی غلامی کو قبول نہیں کرے گا غلام ہی رہے گا۔ اس کی آزادی کا راز ہی اس میں ہے کہ تمام انسان ایک اللہ کے ہو کر رہے ہیں۔ آخر وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا پروردگار ہے، اس کے آگے جھکنے میں ہمیں کیا شرم ہو سکتی ہے؟
کیا اس میں ہمیں ذلت ہو سکتی ہے؟ وہ سر تو فخر کے قابل ہے جو اپنے مالک کے سامنے جھکتا ہے، ورنہ جھکے گا پھر اوروں کے سامنے، غلاموں کے سامنے جھکتا پھرے گا، حقیر چیزوں کے سامنے جھکتا پھرے گا۔ اس بات ہے جو میں نے آپ کے خدمت میں قرآن پاک کی آیت تلاوت کی تھی، آپ اس پر پھر توجہ فرمائیے۔ سورہ احزاب کی آیت 22ویں سپارے میں کہ ہم نے یہ امانت پیش کی پہاڑوں پر، زمین پر، آسمانوں پر، لیکن انسان کے اندر وہ صلاحیت تھی، وہ علم تھا، وہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی تھی، وہ سمجھ بوجھ صحیح کہ اس نے اس کو قبول کیا۔ اب اس کا فرض ہے کہ وہ اس ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی کے مسائل پر غور کرے اور ان کو حل کرے، اور اپنی دنیا بھی سنوارے اور اپنی آخرت بھی درست کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے مولانا فضل الرحمان قاسمی صاحب جو اسلام انسانیت کے لیے امانت کے موضوع پر انتہائی جامع تقریر فرما رہے تھے۔ یہ حقیقت ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ شخص اسلام کی بربادی کا سبب بنتا ہے جس نے جاہلیت کو نہ دیکھا ہو یا جاہلیت کے بارے میں جس کو علم نہ ہو۔ بھائیوں اور دوستوں اور محترم خواتین، اسلام جو کہ امت مسلمہ کو امانت کے طور پر ملی ہے، ہم اس کی قدر و قیمت نہیں جان پاتے ہیں، اس لیے کہ یہ اسلام جو ہم جانتے ہیں، جس کی پیروی کرتے ہیں، جس کو اپنی زندگی میں بسائے ہوئے ہیں، یہ وہ اسلام نہیں ہے جس کو لے کر صحابہ کرام اٹھے تھے اور پوری دنیا پہ چھا گئے تھے۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ انہوں نے جاہلیت کو دیکھا تھا،